آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا، حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کبھی دوست بھی دوست کا گلا دباتا ہے، ادھر مجھے خلیل اللہ بول رہے ہو، اللہ کا دوست، اور کہہ یہ رہے ہو کہ آپ کا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اللہ سے جا کر پوچھئے، حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کبھی کوئی دوست بھی دوست کا گلا دباتا ہے؟ حق سبحانہ و تعالی نے جواب دیا، جاؤ میرے خلیل کو کہہ دو، حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا کوئی دوست کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، عجل عجل، جلدی کیجئے جلدی کیجئے، جب موت یہ محبوب سے ملنے کا ایک راستہ ہے، یہ ایک الجسر، ایک پل ہے، یصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ تو موت مومن کے لیے گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو جو پینافلیکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر لفظ بھی یہی ہے، تعزیتی پروگرام، تعزیت صبر پر برانگیختہ اور ابھارنے کو کہتے ہیں۔ صبر پر تعلیم دینا، صبر کے فضائل بیان کرنا، صبر پر ابھارنے کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے، کسی کے ہاں اشتہار لگتے ہیں مجلس اعزاء، اعزاء کا معنی یہی ہوتا ہے، تعزیت سے ہے، صبر پر برانگیختہ کرنا، لیکن وہاں معاملہ سارا برعکس ہے، اشتہار صبر پر برانگیختہ کا ہے، اندر رلانے کا زور ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے، یہ ہمارے آخرت کو یاد دلانے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی، انسانی حیات، یہ چیز قابل تعجب ہے۔ انسانی فنا، انسانی موت، یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے، اطلاع ملتے ہی بندہ تعجب میں آ جاتے، اوہو فوت ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، انسانی حیات، انسانی زندگی یہ قابل تعجب ہے، انسانی فنا، انسانی موت یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی قابل تعجب ہے، انسانی موت قابل تعجب نہیں ہے۔ پہلی اس کی وجہ، علت، سبب، ہم دیکھیں ہم کن چیزوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں، ہم کن عناصر اربع سے مل کر بنے ہوئے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں چیزیں ازداد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر پانی میں مٹی آ جائے، مٹی اس میں تحلیل نہیں ہوتی، حل نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، پانی اوپر کو اٹھاتا ہے۔ اگر ہوا پانی میں چلی جائے تو ہوا اوپر کو اٹھتی ہے، پانی نیچے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پنچر لگاتے ہیں ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور ہوا، آگ سب سے اوپر کو اٹھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں چیزوں کو ایک جسم کے اندر، ایک ڈبے اور ایک باڈی کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ قابل تعجب ہے کہ یہ چیزیں اکٹھی ہو کر کیسے چل رہی ہیں، ان چیزوں کا فنا ہو جانا یہ قابل تعجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ایسی چار چیزوں سے انسان کو تخلیق فرمایا جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ معلوم ہوا انسانی زندگی یہ قابل تعجب ہے، انسانی موت قابل تعجب نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ انسانی موت قابل تعجب نہیں ہے، زندگی قابل تعجب ہے،
وہ کیسے؟ ہم روزانہ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جس کو سامان بقا سمجھتے ہیں، 2 وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو بولتے بھی ہیں کہ کھانا کھائیں گے زندگی بڑھ جائے گی، نہیں کھائے گا تو کیسے بچے گا؟ تو ہم زندگی کا سبب اس کھانے کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اگر اس کو ذرا گہری نگاہ سے دیکھا جائے یہ سامان بقا نہیں ہے، یہ سامان فنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کھانا کھانے کی صورت کیا ہے؟ کھانا کھانے کی صورت یہی ہے کہ انسان روٹی کا لقمہ توڑتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، اس کو چباتا ہے، پھر زبان کے ذریعے سے اس کو پیچھے سرکا دیتے دھکا دے دیتا ہے اور پیٹ میں خوراک چلی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان جب منہ میں لقمہ چبا کر اسے پیچھے کو سرکاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے پیٹ میں؟ آپ جانتے ہیں کہ منہ کے انتہا میں، آخر میں، منتہا پر 2 سوراخ ہیں، ایک کو مجرائے نفس، سانس کی نالی کہتے ہیں، ونڈ پائپ کہتے ہیں، ایک کو مجرائے طعام، فوڈ پائپ، کھانے کی نالی کہتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے حلق میں 2 نالیاں ہیں، ایک سانس کی نالی ہے، ایک کھانے کی نالی ہے، اور دونوں برابر ہیں۔ اور اکثر زیادہ کھانے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا مجرائے طعام، فوڈ پائپ، کھانے کی نالی کس طرف ہے تاکہ میں زبان کو مروڑ کر اپنا لقمہ اس طرف دھکیلوں۔ میرا مجرائے نفس، سانس کی نالی، ونڈ پائپ کس سمت ہے کہ میں لقمے کو اس سے بچاؤں، کیونکہ اس میں ایک ذرہ چلا گیا انسان کی موت کے لیے کافی ہے۔ جس کو ہم سامان بقا سمجھ کر کھا رہے ہیں، اگر اس میں ذرا نظر عمیق سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، وہی ہمارے لیے سامان فنا ہے۔ کتنے ایسے اموات ہوئی ہیں، آپ سنتے ہیں کہ جناب سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا، چھلکا چلا گیا، فلاں چیز چلی گئی۔ سانس کی نالی میں جانے سے اموات ہو رہی ہیں کثرت سے، اور اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے کھانے کی نالی کس طرف ہے، میں نے ادھر ڈالنا ہے۔ اگر پتہ بھی ہو، جو طب جانتے ہیں یا پڑھے لکھے احباب ہیں، پتہ بھی ہو، ہمارے اختیار میں تب بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم پیچھے کو دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم دن میں کم سے کم 2 مرتبہ 2 نالی بندوق سے خود اپنے اوپر فائر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ہم اس بات کی امید رکھے ہوتے ہیں ابھی بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، پھر نیکی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ دیکھا جائے تو کھانے کے اندر دونوں احتمال ہیں، یہ کھانا سامان بقا بھی ہے، سامان فنا بھی ہے۔ ایسا کام جس کے اندر دونوں احتمال ہوں، نفع کا بھی، نقصان کا بھی، تو عقل مند یہی کہتے ہیں کہ محتمل الضرر کام کا ارتکاب ہلاکت کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ عقل مند یہی کہتے ہیں کہ نقصان دہ کام کا، ایسا کام جس میں نقصان کا احتمال ہے، اس کام کو کرنا گویا ہلاکت کو کرنا ہے۔ دیکھتے نہیں پولیس والے ڈاکوں کو پکڑتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور یہی بولتے ہیں تو نے خود ہلاکت مول لی ہے، حالانکہ وہ اس لیے نہیں چوری کر رہا تھا کہ میں پکڑا جاؤں۔ دونوں احتمال تھے کہ مال لے کر کامیاب ہو جاؤں یا پکڑا گیا تو مار پڑے گی۔ نقصان کا بھی احتمال تھا، نفع کا بھی احتمال تھا، ہلاکت کا بھی احتمال تھا، تو دونوں احتمال تھے، نقصان کا بھی، نفع کا بھی۔ جہاں دونوں احتمال ہوں، عقل مند کہتے ہیں کہ ایسے کام کو کرنے سے ہلاکت کے کرنے کے مترادف ہے۔ اب جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر نقصان کا بھی احتمال ہے کہ ایک ذرہ لقمے کا ہمارے مجرائے طعام، فوڈ پائپ، کھانے کی نالی سے ہٹ کر مجرائے نفس، ونڈ پائپ،
سانس کی نالی میں ایک قطرہ چلا جائے ہمارے موت کے لیے وہی کافی ہو جائے. یہ تو ہماری عادت ہو چکی ہے, کھانا کھا رہے ہیں. اللہ نے ہمارے عقلوں سے اس بات کو ختم کر دیا ہے, مٹا دیا ہے, ورنہ کوئی بندہ کھانا کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالتا کہ کہیں مر نہ جاؤ. یہ تو عادت ہوگی, صبح و شام اس کو سامان بقا سمجھ کر ہم کھا رہے ہیں. اگر کوئی عادتاً کوئی اور طریقہ ہوتا جسم میں خوراک ڈالنے کا, عادتاً کوئی اور طریقہ ہوتا, امر مجبوری ڈال دیتے ہیں طریقے اور ڈاکٹروں کے پاس ہیں. عادتاً اگر اور کوئی طریقہ ہوتا جسم میں خوراک پہنچانے کا, پھر کسی آدمی کو مجمع میں اعلان کیا جاتا کہ ایک آدمی اتنا بہادر ہے کہ اس کے منہ کی صورت یہ ہے اور منہ کے انتہا میں 2 نالیاں ہیں, کھانے کی بھی ہے اور سانس کی بھی ہے, دونوں برابر ہیں. آج یہ بھرے مجمع میں بغیر ان سوراخوں کو دیکھے لقمہ ڈال رہا ہے. اگر اس طرح کوئی ایک لقمہ مجمع بھر میں کھا لیتا اس کو بڑا بہادر سمجھا جاتا کہ اتنی جرأت کی ہے اس نے. دونوں نالیاں برابر ہیں, دھکا دے دیا, کس نالی میں جاتا ہے اس کو نہیں پتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سامان فنا کو ہمارے لیے سامان بقا بنا رہے ہیں. اس سے آگے ہم دیکھیں, چلو ہو گیا جیسے ہونا تھا کہ کھانا ہم نے پیچھے زبان کے ذریعے سے سرکا کر حلق کے نیچے سے پیٹ میں ڈال دیا. اب پیٹ میں کھانا کہاں جاتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کھانا معدے میں جاتا ہے. اب پھر یہ کہ معدے میں کھانا کیوں جاتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ خوراک, یہ غذا معدے میں اس لیے جاتی ہے تاکہ بدل ما یتحلل بنے. کیا مطلب؟ انسانی باڈی اور جسم کے اندر جو ایک چیز ہر وقت تحلیلی مادہ چل رہا ہے, یہی وجہ ہے اگر انسان کے اندر جو تحلیل ہو رہا ہے, گوشت ہے, انسان کے اندر کی چربی ہے, وہ تحلیل ہو رہی ہے. اگر انسان اور خوراک نہ لے انسان نحیف اور کمزور ہو جائے گا. یہ جو خوراک کھاتا ہے بندہ یہ معدے میں پہنچتی ہے اس لیے تاکہ یہ بدل ما یتحلل بنے, جو حل ہو چکا ہے جسم کا حصہ اس کا یہ بدل جا کر بنے. اچھا, تیسری بات آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز کا بدل بننا, خوراک یہ ہماری غذا, یہ ہمارے جسم کی, ہمارے بدن کی گویا کہ جز بن رہا ہے. جو ہمارا جسم کا اندر کا حصہ حل ہو گیا ہے, یہ خوراک بدن کا جز بن رہی ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز کا اس کے لیے جز بننے کے لیے اس جز کا اس چیز کے مجانس اور مشاکل ہونا ضروری ہے. ہم جنس ہو, ہم شکل ہو. مثلا اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس جوتے کو لکڑی کا کوئی گٹکا لگائے, نہیں, چمڑے کا لگائے گا. کپڑا پھٹ گیا ہے, اب اس کو کوئی ویلڈ نہیں کرائے گا, کپڑے کی جگہ پہ ٹاکی کپڑے کی لگے گی. کیوں؟ جس چیز کا جو جز بنے گا وہ جز اس چیز کا ہم شکل بھی ہو, ہم جنس بھی ہو. اب تقاضا تو یہ تھا ہمارے بدن سے جو اعضاء اندر حل ہوئے ہیں, گوشت کم ہوا ہے یا خون کم ہوا ہے, تقاضا یہ تھا کہ ہم جزو بدن بنانے کے لیے کچا گوشت کھاتے, خون پیتے. کتنی گھن آتی, کوئی انسان ایک گھونٹ خون کا نہ پیے, ایک بوٹی کچے گوشت کی نہ کھائے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہم کھاتے دار روٹی ہیں, اندر جا کر اللہ اس سے خون بھی بناتے ہیں, بوٹیاں بھی بناتے ہیں. تو انسانی حیات یہ قابل تعجب ہے, انسانی حیات اور بقا یہ قابل تعجب ہے. انسان کا مر جانا, انسانی موت یہ قابل تعجب نہیں ہے. انسانی زندگی تو ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. اگر بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے, اسی طرح انسان ایک پلک جھپکنے کا محتاج ہوتا ہے, اس جہاں سے اس جہاں میں چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہے, عرض کی یا رسول اللہ من اقیس الناس و احزم الناس, یا رسول اللہ دنا, دور اندیش, معاملہ فہم,
کون آدمی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے، ہم وقت موت کے لیے تیار رہے، فرمایا اولئک الاقیاس ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہی لوگ دنیا کی بھی عزتیں لے گئے، آخرت کا اکرام بھی انہی لوگوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، موت لذت کو توڑ دینے والی چیز ہے، فرمایا اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کیا؟ موت کے جو عموماً مقدمات ہیں، موت کے آنے سے پہلے جو احوال ہیں، مثلاً بیماری اور بڑھاپا، ان دونوں کے آنے سے انسان کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، موت کے آنے کے وقت تو بطریقہ اولا ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری آ جائے، لذیذ کھانے بھی بندے کو کڑوے لگتے ہیں۔ بڑھاپا آ جائے، اولاً تو کوئی نعمت کھا نہیں سکتا دانت نہ ہونے کی وجہ سے، اگر کھائے گا تو اتنا اس کو لطف اور اتنی بھوک بھی بوڑھے آدمی کو نہیں لگتی جس سے وہ مزے لے لے کر کھا سکے۔ تو بیماری بھی بڑھاپا بھی دونوں یہ لذتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جو مقدمہ ہیں، پہلے احوال ہیں موت کے، موت تو بطریقہ اولا لذتوں کو قطع کرنے والی، ختم کرنے والی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے کہ شہید نہ ہوا ہو مگر کل اس کا حشر شہداء کے ساتھ میں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ آدمی جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، فرمایا کل روز قیامت شہداء کے صف میں کھڑا ہوگا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، آدمی صبح اپنے گھر میں کرتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ موت اس کے جوتے کے تسمے کے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں مگر موت ہمیں نہیں بھولی، وہ روزانہ اعلان کرتی انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات بین الاخ والاخوات بین الزوج والزوجہ وبین کل حبیب، انا الموت الذی، میں وہ موت ہوں، اخرب الدیار والقصور، محلوں کو ویران کر دیتی ہوں، بنگلوں کو ویران کر دیتی ہوں، اعمر القبور، میں قبروں کو آباد کرتی ہوں۔ ہم بھول رہے ہیں لیکن دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے۔ یہ اٹھتا ہوا سورج یہ بھی ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی ڈوب جاؤں گا اور ایک دن ایسا بھی آئے گا تیری زندگی کا وہ آخری سورج ہوگا۔ اگر ہم موت کو بھول جائیں، موت ہمیں نہیں بھولتی۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں آتا مگر قبر بولتی ہے، پکارتی ہے، بلاتی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب اس میں عبد مومن کو دفن کیا جاتا ہے قال له القبر مرحبا واہلا، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ اما ان کنت من یمشی علی ظہری، جتنے بھی میری پشت پر لوگ چلتے تھے سب سے تو مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ فَإِذَا وَلَّيْتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرَائِي سَنِعِي بِكَ، آج تو میرے سپرد ہوا ہے، دیکھ میں تیرا کیسا اکرام و اعزاز کرتی ہوں۔ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، پھر وہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ أَوِ الْفَاجِرُ، جب کافر فاسق فاجر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے قال له القبر لا مرحبا ولا اہلا، قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، نہ آتا تو کتنا اچھا تھا۔ اما کنت لابغض من یمشی علی ظہری، میری پیٹھ پر، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ مکروہ، سب سے ناپسندیدہ تو ہی تھا۔ فاذا ولیتک اليوم، آج میرے سپرد ہوا ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس کو بھینچتی ہے، دباتی ہے،
حتیٰ تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر کو، ادھر کی پسلیاں ادھر کو ہو جائیں۔ وَيُقَيَّضُ لَهُ 70 تنینا، فرمایا 70 اژدہا ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے اژدہا لو ان واحدا منها نفخ فی الارض، اگر ان میں سے کوئی ایک زمین میں پھونک مار دے، زمین پر رہتی دنیا تک سبزہ بھی نہیں اگے گا، ایسے۔ اور یاد رکھنا یہ عربی کے اندر 70 کا کلمہ حد بندی کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگوٹھی کے نگینے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تجھے اور کوئی نصیحت کرے یا نہ کرے، تیرے لیے نصیحت کے لیے یہی اٹھتے جنازے کافی ہیں، یہی موت کافی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان من نعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا، اے بندہ خدا تیرے لیے دنیا میں اگر اسلام کی نعمت تجھے مل گئی ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ دنیا میں اگر تجھے کچھ بھی نہ ملا، ایمان اور اسلام مل چکا ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ ان من نعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا وان من اشغال الدنیا، اور دنیا کی مشغولیت میں سے تجھے طاعت شغلک یکفیک، تجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مشغولیت کافی ہے۔ اگر تجھے اور کوئی کام نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مشغولیت ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْعِبْرَةِ لَيَكْفِيكَ الْمَوْتِ، اور تیرے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اگر تیرے لیے کوئی اور ناصح بن کرنا ہے، کوئی اور واعظ بن کرنا ہے، نصیحت کرنے والا نہ ہے، یہ اٹھتی ہوئی میتیں، یہ جنازے، یہ موت تیرے لیے کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کو۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مردوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں، زندوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں۔ قبرستان پہنچ گیا مردوں کے پاس، فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ مردے جن کے مرنے کے بعد بھی شیر خدا جیسے ان پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں۔ تو مردوں کو سلام دیا، اس کے بعد فرمایا اموالکم قسمت ودورکم سکنت وازواجکم نکحت، اے قبروں والے تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے ہیں، تمہارے مکانوں میں اور لوگ آباد ہو چکے ہیں، وازواجکم نکحت، تمہاری بیگمات نے اور شادیاں کر لی۔ یہی ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، نظام نہیں رکتا۔ زندوں کے پاس آئے، فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، دن بدن دنیا تمہیں اپنے سے پیچھے دھکیر رہی ہے۔ جس دنیا کو ہم اپنے سینے سے لگا رہے ہیں دن بدن، یہ دنیا ہمیں دن بدن دھکے دے رہی ہے، ہمیں آخرت کے قریب کر رہی ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دن بدن دنیا تم سے پیٹھ پھیری جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور قبر آخرت دن بدن تمہارے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، ہر ایک کے طلبگار ہیں، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں، آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے مت بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا۔ مزید فرمایا الْيَوْمَ، آج کے دن عمل ولا حساب وغدن حساب لا عمل، آج کے دن اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ عمل کر لو، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، بندہ چیخے گا چلائے گا مگر عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جتنی اور لوگوں کو عمر دی تھی؟ انہوں نے اس عمر میں مجھے راضی کر کے آ گئے، آپ نے راضی نہ کیا، معلوم ہوا آپ میں سبب غفلت ہے۔ اگر پھر عمر آپ کو دی جائے، وہی سبب غفلت پھر بھی موجود رہا، پھر بھی کوئی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متیقظ ہوں، بیدار ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا ہمارے لیے وطن اصلی نہیں ہے، یہ وطن اقامت ہے۔ مومن مسلمان کا وطن اصلی بہشت اور جنت ہے، جہاں سے مومن مسلمان کا باپ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ یقیناً جب ہمارا ابا وہاں سے آیا ہے، ہمارا اصل وطن وہی ہے۔ انشاءاللہ حالت ایمان کے ساتھ وہیں اپنے اصل وطن پر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ